ایران کلچر ہاؤس ممبئی کی جانب سے ایک عظیم الشان ویبینار لے کر آپ کی خدمت میں. ناظرین، SNN چینل پر آپ تمامی ناظرین کا، مہمانوں کا ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف جو آواز بلند کی آپ نے، آج پوری دنیا میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے حق کے لیے، ظلم کے خلاف جو آواز بلند کی تھی، تمام امت مسلمہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور بلا تفریق مذہب و ملت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، اور خصوصی طور پر آج عالم اسلام میں جو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ابھی حالیہ دنوں میں جنگ جاری تھی، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ہی حیات میں ماہ مبارکہ رمضان کے آخری جمعہ کو یوم القدس قرار دے کر اتنا بڑا کارنامہ آپ نے انجام دیا کہ آج پوری امت مسلمہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، ان کی آواز پر غور و خوض کرتے ہوئے، تمام امت مسلمہ قدس کی آزادی کے لیے، بیت المقدس کی آزادی کے لیے، ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف ہر ماہ رمضان کے آخری جمعہ کو آواز بلند کرتی ہے. اسرائیل کے بھی حوالے سے آپ نے فرمایا تھا کہ اگر امت مسلمہ ایک ایک بالٹی پانی اسرائیل میں ڈال دیں تو اس کا صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹ جائے گا. یقیناً امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات وہ ذات ہے کہ واقع آج ہمارے لیے آپ کی ذات ایک نمونہ عمل ہے. ایران کلچر ہاؤس جمہوریہ اسلامی ایران ممبئی کی جانب سے یہ ویبینار امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے موقع پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. آج ہمارے اس خصوصی پروگرام میں ہماری خوش نصیبی ہے کہ جمہوریہ اسلامی ایران کونسل جنرل محترم ابو الفضل محمد علی خانی صاحب شرکت فرما رہے ہیں، جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات پر، ان کے کارناموں پر روشنی ڈالیں گے. ساتھ ہی ساتھ ہماری خوش نصیب بھی ہے، میں نے کہا کہ تمام فرقے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. بریگیڈیئر سدھیر سامنت صاحب آج ہمارے اس پروگرام میں موجود رہیں گے. اس کے علاوہ مولانا الیاس فلاحی صاحب ہمارے ساتھ ہمارے اس براہ راست لائیو پروگرام میں موجود رہیں گے. ساتھ ہی ساتھ ہماری خوش نصیبی ہے وریندر پال سنگھ جی آہوجا ہمارے اس خصوصی پروگرام میں موجود رہیں گے. ساتھ ہی ساتھ حجت الاسلام علی جناب مولانا سید علی باقر صاحب قبلہ بنگلور سے ہمارے اس خصوصی پروگرام، براہ راست پروگرام جو کلچر ہاؤس جمہوریہ اسلام ایران ممبئی کی جانب سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے موقع پر آپ کی خدمت میں SNN چینل و دیگر ذرائع سے، دیگر سوشل میڈیا کے ذرائع سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کلچر ہاؤس جمہوریہ اسلامی ایران کے ڈائریکٹر محترم محسن عاشوری صاحب بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہے. انشاءاللہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات خراج عقیدت پیش کریں گے. ہم سب مل کر ایک مرتبہ خمینی رحمۃ اللہ عقیدت پیش کرتے ہوئے ان برسوں پر تمام میں سلام پیش کرتا ہوں اور اپنے برادر عزیز محترم ابو طالب صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تلاوت قرآن مجید سے باقاعدہ پروگرام کا آغاز کیا جائے. آئیے تلاوت قرآن مجید ملاحظہ فرمائیں.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم
إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم. لیجیے ناظرین، تلاوت قرآن مجید سے مکمل طور پر جمہوری اسلامی ایران کلچر ہاؤس ممبئی کی جانب سے اس وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی پر جو ویبینار سیمینار آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، مکمل طور پر تلاوت قرآن مجید سے ہم نے اپنے پروگرام کا آغاز کر دیا۔ ایک مرتبہ پھر آج کے ہمارے جتنے مہمان ہیں معزز اور خصوصی طور پر علماء کرام ہیں، ہم ان کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، کووڈ جیسی مہلک بیماری سے عالم انسانیت کو نجات عطا فرمائے۔ خصوصی طور پر ہندوستان میں جو اس وقت کووڈ سے لوگ لڑ رہے ہیں، محمد والے محمد اور اللہ کے صدقے میں پروردگار انہیں شفا عطا فرمائے۔ قرآن مجید وہ کتاب جس میں کائنات کا تمام علم موجود ہے، اور میں نے ابھی فلسطین اور اسرائیل کا ذکر کیا۔ یقین جانیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مظلوم فلسطینیوں کے حوالے سے جب آواز بلند کی، اس وقت امت مسلمہ لبیک کہتے ہوئے عمل کرتی۔ خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز پر تو شاید نشان نہ ہوتی، بربریت کا خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ گفتمش چیکار کنم؟ قطع شد. با چی داره انجام میده؟ بده فرو پیچه چو بگیر. الان چیکار کنم؟ بذارم؟ بله بله. ایک مرتبہ آپ تمامی ناظرین کی خدمت میں کجا رسید؟ چی بیدی؟ چی بیدی؟ اون مشکله. شما تاکید کنید که صدا نمیاد. آقا ناصری صدا نیسته. Just like me. صدا چرا نیست؟ آقا ناصری، آقا ناصری الان درست میشه، صدا میاد. الان درست میشه. لحظه صبر. درست اگر شما میخواید از اینجا میتونیم ما چیزی، اگر شما میخواید از اینجا یه من از اینجا بخش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و الیه راجعون. امام امت، مرجع عالی قدر جهان تشیع،
حضرت امام خمینی کی روح پر فتور اپنے معبود حقیقی سے جا ملی۔ اس کڑوی حقیقت کو سمجھنا بہت سخت ہے کہ بہت سخت تھا کہ ان دنوں میں اور زمانے کو کہ جب بغیر امام خمینی کے اپنی امت اس کو تصور کر سکے۔ ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہمارے درمیان امام نہ ہوں گے، ایسی دنیا جس میں امام نہ ہوں۔ اس غم زدہ فضا اور ایسا وقت کہ جس میں ایسی زندگی کہ امام اور رہبر و بہترین استاد و بہترین لیڈر اور صحیح راستہ بتانے والے اور ایک شفیق باپ ہمارے درمیان نہ ہوں۔ ہر چیز ان سے تھی، ہر چیز تھی وہ نہ تھے۔ یہی ایران تھا، یہی ایرانی عوام تھی، یہی جغرافیائی اعتبار سے ملک تھا۔ فقہ تھی، قرآن تھا اور نہج البلاغہ تھی، لیکن وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ہمارے پاس کچھ نہ تھا۔ پھر وہ تشریف لائے، اپنے قدموں کو سرزمین پر رکھا تو گویا ایسا معلوم ہوا کہ ایک وجود ماہیت کو زندگی عطا کرتا ہے، وہ ایک ایسی روح کہ جو بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کر کے انہیں زندگی عطا کرتی ہو۔ ہم لوگوں کو انہوں نے زندگی اور حیات بخشی۔ اے پروردگار عالم، اس عظیم مصیبت میں ہم تجھی سے پناہ مانگتے ہیں، تجھی سے اس مصیبت پر تسلیت چاہتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں اور تجھی سے اپنے دل کا عقدہ بیان کرتے ہیں۔ اے ہمارے والی و وارث فرزند زہرا حجت ابن الحسن، آپ کی خدمت اقدس اس عظیم مصیبت کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ہر طرح کا ڈر و خوف جو انسان پر اپنے دشمن سے طاری ہے، وہ اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ اگر وہ یہ تصور کرے کہ ہر کام کے پیچھے پروردگار عالم کار فرما ہے اور ہر کام اللہ کے لیے کرے تو کبھی نہیں گھبرائے گا، اس لیے کہ ہر چیز کی تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کبھی گمان بھی نہ کرنا کہ جو تم کرتے ہو اس کو تم انجام دے رہے ہو۔ اگر تم سے کوئی ایک معمولی شے تم سے لے لی گئی تو تم اس کو واپس لے نہیں سکتے۔ ہر طرف عجز و انکساری ہے، مجبوری ہے اور صبر ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ آج شب فراق ہے، وہ ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ ہاں، وہ ہم سے جدا ہو گیا اور تاریک شب طاری ہو گئی۔
شد از من بگذار که در دوری دلدار بگریم. लीजिए नाजरीन, बानी इनकलाब इमाम खुमैनी रहमत उल्लाह अलैह की सवाल हयात और उनकी रहलत पर आपकी खिदमत में जमहूरियत इस्लामी ईरान कल्चर हाउस मुंबई की जानिब से ये वीडियो पेश की गई और हम भी रहबर इनकलाब इमाम खामेनाई हफ़ज़हुल्लाह और ईरानी अवाम की खिदमत में इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की बरसी के मौके पर ताज़ियत और खुसूसी तौर पर इमाम वक्त की खिदमत में ताज़ियत और तस्लियत पेश करते हैं। आइए नाजरीन, हमारी खुशनसीबी है जमहूरियत इस्लामी ईरान मुंबई के काउंसलर जनरल मोहतरम अबुल फज़ल मोहम्मद अली खानी साहब हमारे दरमियान बराह रास्त लाइव इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। SNN चैनल की जानिब से मैं काउंसल जनरल मोहतरम अबुल फज़ल मोहम्मद अली खानी साहब का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमा व अबूहा व बालहा व बनीहा حضرت سلام دارم حضرت بقیت الله اعظم. Welcome to all distinguished guests and participants of this very important webinar, which is being hosted as a co-host webinar by the Consulate of the Cultural of the Islamic Republic of Iran. Well, also I would like to extend my deep condolence to Hazrat Baqiyatullah al-Azam, Hazrat Imam Khamenei, the leader and supreme leader of the Revolution of the Islamic Republic of Iran, to all Muslims, especially my dear sisters and brothers in India. Well, today we are commemorating two important events in the history of Iran and the history of the Islamic Revolution of Iran. Almost 58 years ago, period of the history of Iran, we had the pre-revolution of the Islamic Republic of Iran. We call it Inqilab Nimeh Khordad, the half month of 15 days of the month of the Khordad in Iranian calendar. Many people supporting the Imam Khomeini's fatwa and his leadership, mostly from the city of Baramin and Peshawar. They get together, they march and they demonstrate, and they have been killed by the army of the Shah. Can you hear me? Do you have my voice, Mr. Can you hear us, sir? No voice, no voice. Please loudly. Can you hear me now? Is better? Can you hear now, sir? Yeah, a little better. Is Okay. better? No, it's good. Good, good. Okay, just after my extend best wishes and welcome to all distinguished participants and panelists, and appreciating Dr. Mohsen Ashuri and his colleagues for having this co-host webinar of these two important events. I was just reviewing the history of the revolution of Iran. We are commemorating 15 of the Khordad as a pre-revolution of the Islamic Republic of Iran revolution. On 8 years ago, the Iranian people support the leadership of the Imam Khomeini. They just applied against the Shah and the regime of the Pahlavi. Of course, many of the people had lost their life. They made the ultimate sacrifice, and then they paved the way and they support the revolution, which was headed and led by the Imam Khomeini. Of course, after
exile of the Imam Khomeini to Turkey and from Turkey to Najaf. Well, Imam Khomeini stayed in exile for almost 15 years ago, 15 years, but he, from the exile and from the Najaf al-Ashraf in Baghdad, in Iraq, he support and he guide and he managed the regulation of the Islamic Republic of Iran. And Alhamdulillah, by the victory of the Islamic Revolution of Iran, Imam Khomeini came back to Iran, returned to Iran after 15 years of the exile. Well, of course, we had the opportunity to have the Imam Khomeini among ourselves for almost 10 years. But of course, like any other human, like any other awliya Allah, we passed away. And we, of course, we Iranian and most of the people all around the world, it was very unbelievable. It was very difficult for us to feel and to think how the Imam Khomeini is going to leave us. We will be without the leadership. Well, of course, it was not. Alhamdulillah, in a few days, the Council of the Guidance of the Islamic Revolution of Iran appoint Ayatollah Uzma Imam Khamenei as the supreme leader of Iran. It was one great sign to the world of those days. Second important issue was the effect of the passing away of the Imam. Although it was very difficult for Iranian and the Muslim to miss the Imam Khomeini, but of course the world, especially the superpowers, realized very soon that this revolution is not based on the one individual, although this individual is the Imam Khomeini, as it was declared by himself. He was declaring and he was emphasizing always this revolution, this Islamic revolution is not rely on anyone except Allah subhanahu wa ta'ala. And Alhamdulillah, after these decades, today which we are commemorating the 42 years of the passing away of the Imam Khomeini, we are witnessing day by day the world is going to be understand how great leadership he was, how great and beloved Imam and leader he was among not only the Iranian but also all over the world. So we miss apparently Imam Khomeini, but now we feel Imam Khomeini not only in Iran, not only in India, not only in Muslim countries, but also all over the world. If we see today in the New York street or in the European countries street, the people are coming and supporting Palestine, supporting the Gaza, supporting the oppressed people. It is because of the great leadership of the Imam Khomeini. Supreme leader of the Islamic Republic of Iran, Ayatollah Imam Khomeini, has a very important sentence. He says, without the name of the Khomeini, this Islamic revolution is not recognized or is not well known all over the world. It's not a slogan, it's not a simple sentence, it's a reality. The Iran presented by the the Imam Khomeini names and his practical way and his excellent leadership of the revolution. So that's why we are witnessing the people. Tana? Can you hear me? Can I? Yes. Okay, sorry. The Muslim all over the world are supporting the Islamic revolution in Iran, supporting the resistance, and I'm quite confident the Imam Khomeini, if it will be well known all around the world very soon, not only by the oppressed, even by the all kind of the human. I remember one time Imam Khomeini's name is not allowed to declare or to name among the people. His book of the fatwa or the law of the Sharia was abandoned. But nowadays, Imam Khomeini's 42nd anniversary of his passing away is commemorated by the
all different Muslim and non-Muslim followers of the Imam Khomeini everywhere in the world. At the end, I should appreciate all distinguished participants for the elaboration in this very important webinar. I'm not going to take too much of your time. I'm going to hear your point of view, and I wish all the best for you, and I pray for those people and those materials to sacrifice themselves, to make sacrifice for having the better future for everyone in the world, including the Iranian Muslim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. नाज़रीन, ये थे I should add a कौंसल जनरल जमहूरियत इस्लामी ईरान मोहतरम अबुल फजल मोहम्मद अली खानी साहब, जो इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की बरसी पर इस वक्त नाज़रीन जमहूरियत इस्लामी ईरान कल्चर हाउस मुंबई की जानिब से वेबिनार बराह रास्त लाइव जूम के जरिए से आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और साथ ही साथ इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के सवाल हयात पर इज़हार ख्याल किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, परवरदिगार आपको सेहत व सलामती अता फरमाए। आइए नाज़रीन, कौंसलेट जमहूरियत इस्लामी ईरान मुंबई की जानिब से इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह पर एक किताब का नाम है इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के नुक्ते नज़र से आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज जिंदगी और किरदार। किताब इंग्लिश में है। पैगंबर अकरम का किरदार इस दुनिया और आखिरत में एक बाबरकत जिंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन नमूना है। मरहूम बानी इनकलाब इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कौल व फेल में इस मामले को बड़ी अहमियत दी। उन्होंने खुद ही उस राह पर चलकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली ताकि वो सबके लिए निजात और रहनुमाई का रास्ता बन सके। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम अबू तालिब साहब से कि जो किताब है इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के नुक्ते नज़र से हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज जिंदगी और किरदार, उसकी रूनुमाई और रस्म इजरा हमारे नाज़रीन और मुमिनीन की खिदमत में पेश करें। बिस्मिल्लाह, मोहतरम अबू तालिब साहब। ये एक बड़ा काम है। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब इस वक्त नाज़रीन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कौंसल जनरल अबुल फजल मोहम्मद अली खानी साहब की जानिब से ये रस्म इजरा इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने जो किताब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज जिंदगी और किरदार पर मबनी तहरीर की है, उसे किताबी शक्ल दिया और इंशाअल्लाह ये अवाम के सामने पेश की जाएगी। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी को रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल के मुख्तलिफ पहलुओं पर अपनी ज़िंदगी बसर की और उम्मत मुस्लिमा को पैगाम दिया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसूल, कायदा और रास्ता बताया है, अगर उस पर हम चलें तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर सकती है और हम लोगों के लिए नमूने अमल और मिशले राह बन सकते हैं। ये किताब आपकी खिदमत में पेश की गई। आइए नाजरीन, हमारी खुशनसीबी है कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह को खिराज अकीदत पेश करने के लिए ईरानी अवाम को रहलत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह पर ताज़ियत पेश करने के लिए ब्रिगेडियर सुधीर सावंत साहब एक्स-MP डिफेंस एंड मिलिट्री एक्सपर्ट मौजूद हैं। मैं उनका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। सर सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। और आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने जो जिंदगी गुजारी है इंसानियत के लिए
اور ایرانی عوام کا جو جذبہ جو لگاؤ تھا امام خمینی رحمتہ علیہ کے لیے اور پوری دنیا میں مشعل راہ بنے آپ کی زندگی آپ کی شخصیت. میں گزارش کر رہا ہوں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ جی سر جی بولے سر. ابو الفضل سر کچھ بولنا چاہتے. May I add one question before starting and having a lecture of the next English? Yes. Since unfortunately myself I cannot follow the Urdu, which is very important language. I hope one day I could follow and understand the Urdu. I propose actually English. We could have the simultaneously translation from the English to Urdu and from Urdu to English for those guests like me, which I cannot follow the Urdu. So Mr. Mirai, my colleague, is here to help me, and if the distinguished guests would like, after their speech, he provide and present very short summary of their speech in English, and for those who are following the Urdu, from English to Urdu. Thank you, Mr. Abbas. تھینک یو سر. آئیے ایک مرتبہ پھر میں بریگیڈیئر سدھیر ساونت صاحب ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں. سر میں آپ کا استقبال کرتا ہوں, خیر مقدم کرتا ہوں, اور آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو آپ کا نظریہ ہے وہ آپ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں. بسم اللہ سر. Boss, just 1 minute that Mr. Mirai wants to translate کرنے. سر طور پر خالی میرائی صاحب آپ کی آواز صاف نہیں ہے, تھوڑا آواز صاف کریں تاکہ لوگ سنیں. میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. میں نے بات کرنا ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے بات کرنا ہے ابھی. نہیں سر یہ میرائی صاحب 2 منٹ بول رہے ہیں, اس کے بعد آپ آئیں گے. میرائی صاحب بسم اللہ کریں. سر نے جو کہا ہے اس کا ترجمہ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. جی سر. میں خالی ٹھیک ہے. کونسل جنرل صاحب کے جو بیانات تھے وہ خالی میں مختصر طور پر اردو زبان میں ترجمہ کرتا ہوں تاکہ جن حضرات کو سمجھ میں نہ آئے وہ اس سے استفادہ کر سکے. پہلی بات تو انہوں نے خیر مقدم عرض کیا جن لوگوں نے حضرات نے جو پارٹیسپیٹ کیا, شرکت کیا یہ پروگرام میں. اس کے بعد انہوں نے تعزیت پیش کیا امام صاحب الزمان اور آقا خامنہئی صاحب کو اور پورے امت اسلامی اور ایرانی بھائیوں اور بہنوں کو. آج ہم 2 اہم واقعات کے سامنے ہے, ہمارے سامنے ہے. ایک تو یہ امام کے 32ویں سالگرہ ہے, ان کی وفات کی 32ویں سالگرہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک 15 خرداد جو ہمارا سولار کیلنڈر کا 15ویں دن ہے, وہ ایک دن بعد ہے. وہ اس دن میں کئی ایرانی لوگ قریب 50 سال پہلے یہ واقعہ ہوا ہے. ان میں سے کافی ایرانی پبلک عوام ان لوگ نے مظاہرہ کیا امام خمینی کے فتوے پر, امام خمینی کے آرڈرز پر, ان کی اسلامک جوریسپروڈنس کے ورڈکٹ پر, اور انہوں نے مظاہرہ کیا, سڑکوں پہ آئے اور حکومتی پہلوی اور کیا بولتے ہیں استبدادی اور سامراجی حکومت کے خلاف انہوں نے مظاہرہ کیا. خاص طور پر 2 شہر ہے ورامین اور پیشوا جنہوں نے بہت زبردست مظاہرہ کیا انہوں نے. اور اس حادثہ میں بہت سے لوگ شہید ہو گئے, بہت سے عوام شہید ہو گئے, کافی لوگ شہید ہو گئے. امام انقلاب اسلامی سے پہلے امام ہمارے درمیان نہیں تھے اور سب لوگ جو عوام تھے ان کے لیے تڑپ رہے تھے. امام ایگزائل میں تھے, تبعید میں تھے, وہ عراق میں تھے اور ترکی میں تھے. قریب 15 سال انہوں نے ایگزائل میں گزارے, اور جب آئے اور پبلک نے ان کے موومنٹ اور ان کے تحریک کو لبیک کہتے ہوئے یہ انقلاب تحقق حقیقت میں بدلا. اور اس کے بعد 10 سال انہوں نے حکومت لیڈرشپ قیادت کی, اور اس انقلاب کو انہوں نے باوجود جنگ کے باوجود اور بہت سارے مشکلات کے باوجود انہوں نے قیادت کی. اور جب ہم لوگ کے درمیان سے چلے گئے ہمیں یقین نہیں ہو رہا تھا
اور کوئی لوگ ایران میں کسی کو یہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، کیونکہ اتنا وہ لوگوں کے دلوں میں جگہ رکھتے تھے اور محبت کرتے تھے پبلک سے. اور لیکن بہت ہی جلد سے گارڈین کاؤنسل جو ہے ہمارا ایک گروپ ہے، انہوں نے امام خامنئی کو اپوائنٹ کیا ایز اے قائد جمہوریہ اسلامی. اور ایک شخصیت وہ کئی لوگ بھی یہ بات کہتے تھے، حتی مغرب کے جو ناظرین ہیں اور جو لیگ ایڈمنسٹریٹر سے یہ کہتے تھے کہ انقلاب اسلامی اگر پہچانا جاتا ہے تو امام خمینی کے ذریعے سے ہی پہچانا جاتا ہے. لیکن یہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ ایسا ہونا چاہیے کہ ان کی سیرت پر چلنے کے ساتھ کہ ان کے اور ان کی غیاب کو ہم محسوس نہ کر سکے. اور اسی کے ساتھ آج دیکھ رہے ہیں کہ سب جگہ مظاہرہ ہو رہا ہے فلسطین کے لیے، فلسطین کی مظلومی کے لیے. یہ خود ایک نشانہ ہی ہے کہ امام خمینی کے جو انہوں نے امام خمینی نے جو کہہ دیا تھا، اعلان کیا تھا کہ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہمیں ہمدردی کرنا چاہیے، ہمیں حمایت کرنا چاہیے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سڑکوں پہ وہی ویسٹرن کنٹریز میں بھی، مغربی کے دیشوں میں یہ چل رہا ہے. یہ خود نشانی ہے کہ امام کا جو سیرت اور جو میتھڈ ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے، جاری ہے. اور جگہ جگہ لوگ یہ چلتا ہی رہے گا انشاءاللہ. حالانکہ وہی ایک زمانہ تھا پہلوی حکومت کے زمانے میں ان کے کتاب بینڈ ہوتا تھا، ان کے اسپیچز بینڈ ہوتا تھا، ان کے جو اناؤنسمنٹ تھا وہ چھپکے سے اعلامیہ بولا جاتا تھا. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی آزاد طور پر یہ چل رہا ہے. صاحب شکریہ کرتے جناب عاشوری، اور جو انویلنگ ہو گیا ہے اس کے لیے بھی وہ صاحب شکریہ ادا کرتے ہیں. تھینک یو. سر کا بھی بہت بہت شکریہ کہ قیمتی وقت اپنا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 32ویں رحلت کے موقع پر، برسی کے موقع پر آپ نے قونصل جنرل ابوالفضل محمد علی خانی صاحب نے بہترین پیغام ناظرین آپ کی خدمت میں پیش کیا. محسن عاشوری صاحب ڈائریکٹر کلچر ہاؤس ممبئی کی جانب سے بھی تمام مہمانوں کا شکریہ، اور خصوصی طور پر قونصل جنرل جمہوریہ اسلامی ایران ممبئی کا شکریہ. آئیے ناظرین، ہمارے درمیان بریگیڈیئر سدھیر ساونت صاحب موجود ہیں جن کا میں نے تعارف آپ کی خدمت میں کرایا. ایکس ایم پی ڈیفنس اینڈ ملٹری ایکسپرٹ ہیں. میں سر سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی بات امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت پر ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں. ویلکم سر، بسم اللہ. Thank you very much, His Excellency, the Consul General has spoken about the great leader of the world, Honorable, respected Ayatollah Khomeini. It has been my great fortune to visit Iran and also the house in which our great leader, respected Ayatollah ji stayed. I have always been fascinated by the work of Ayatollah ji because that time I was in Indian Army and I saw all over the world during the Cold War lot of differences, lot of conflicts, lot of cultural conflicts. The entry of Soviet Union in Afghanistan, and during that period we found Ayatollah ji at the world stage generating such a revolution which completely changed Iran. The unholy alliance of the Pahlavis and the Americans that ruled Iran during that time was a rule of misery and atrocity. And in this, respected Ayatollah ji opposed the greatest power on earth,
and he gave to the world a legacy of freedom, a legacy of revolution for the people, for creating a just society. And one of the biggest thing I found, which respected Ayatollah ji gave to Iran and gave to the world, the concept of education. He created generations of people. Being a mathematician, he gave great stress on science, and that created generations of people who had a scientific bent of mind, along with the being of the true followers of Allah. They gave to the country and to the world such a heritage that today Iran is a very modern society, a society based on science and religion, a society where they even today are ready to oppose the greatest evil power on the earth, the American hegemony. The Americans emerged from the Cold War as the only superpower in the world. Being a superpower, we hope that they should have given credence to their democratic ideals. But India, being such a great democratic nation, has always been opposed by them due to certain geostrategic considerations. And in these things, being independent from anyone, leading a different path in the world, giving the citizens and the people of Iran hope in God, hope in education, building a nice society. That is what Ayatollah, respected Ayatollah ji gave them, and today Iran has emerged unscathed from the sanctions and from the atrocities and pressure and domination, imperialism, and lead a true independent life and direction towards independence, and give the world an example of being different, being independent, and leading its own life, giving its own people a direction based on the holy tenets of Islam and also science. And that is why Iran is great. Today it has undergone such a big tribulations, wars, and attack by imperial forces, where their general was killed in Iraq. All these things have happened, but I am proud that Iran has not been shaken in spite of sanction. It has emerged a strong country, and now going towards an agreement so that the world is a safer place. We hope that India and Iran will be together in the future like they have been. For the last 25 years, Iran has been a staunch supporter of India, and in many forums, including the Non-Proliferation Treaty, India and Iran have worked together outside the UN, inside the UN, and supported each other. I give my best respect and the respect of the Indian people to the memory of Ayatollah ji, whom we respect, whom we revere, and who is an example of freedom and an example of not bowing to any tyranny and leading an independent life in a honorable society. Thank you very much, and my respect to Ayatollah ji. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त ब्रिगेडियर सुधीर सावंत साहब ने जो कल्चर हाउस जमहूरियत इस्लामी ईरान मुंबई की जानिब से प्रोग्राम इस वक्त आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है,
बेहतरीन बातें नाज़रीन आपकी खिदमत में रखी। अब मैं अपने बरादर अजीज मोहतरम अबू तालिब साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि सुप्रीम लीडर इनकलाब इमाम खामेनी हफ़िज़हुल्लाह की वीडियो जो है वो हमारे नाज़रीन और जो हमारे मेहमान हैं उनकी खिदमत में पेश करें। 3 मिनट की वीडियो है। हज़रात, रहबर इनकलाब इमाम खामेनी हफ़िज़हुल्लाह की वीडियो को जरूर गौर से देखें और सुनें। मोहतरम अबू तालिब साहब। निकल जा रहा बेटा। ما امام را با صفات متعددی همواره توصیف میکنیم اما این صفت که کمتر ما امام را با اون توصیف کرده ایم یک صفت جامع است. مؤمن است، متعبد است، انقلابی است. امیدوارم که انشاءالله با عنایات خاصه ولی عصر ارواحنا له الفدا این کشتی متلاطم به ساحل نجات بر مستکبران ظالم پیروز شوند. Hello. We cannot hear you. If possible. Yes, now you can. Okay. जी, ये वीडियो आपकी खिदमत में नाजरीन पेश की गई और मैं अब गुजारिश कर रहा हूँ मौलाना इलियास फलाही साहब, वाइस प्रेसिडेंट जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र से आए और इमाम खुमैनी रहमा अलैह की रहलत पर और उनकी खिदमत पर रोशनी डालें। मौलाना इलियास फलाही साहब, प्रेसिडेंट जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र। बिस्मिल्लाह मौलाना अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام سامعین، ناظرین اور امام آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ کے قابل صد احترام جانشین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 20ویں صدی کی ایک عظیم الشان شخصیت، مفکر، مجتہد اور انقلاب ایرانی اسلامی جمہوریہ کے بانی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کے پیغام اور انسانی قدروں کے تئیں ان کا جو غیر معمولی کارنامہ ہے، اس پر کچھ باتیں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ 20ویں صدی جو کہ ایک استبداد اور استعماریت کے دور سے انسانیت جس میں گزری ہے، اور جس میں ایک طرف برطانیہ کے نوآبادیاتی نظام نے پوری انسانی دنیا کو سماجی اور سیاسی سطح پر اپنا غلام بنا لیا تھا، اور ایک طرف امریکہ جو ایک یا قطبی نظام بن کر ابھرا، اور اس نے بھی دنیا میں اپنی جو سیاسی ساخت بنانے کے لیے غریب ملکوں کو اپنا غلام اور اپنا تابعدار بنانے کی کوشش کی۔ اور اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ پیش آیا کہ حکومتیں ان کے سامنے بے دست و پا ہو گئیں اور ان کی حاشیہ برداری میں لگ گئیں۔ ایسے حالات میں ایران جیسے ملک میں، جہاں پر جس طرح سے امریکہ کی فوجی اور سیاسی بالادستی رضا شاہ پہلوی کے ذریعے قائم ہوئی، اور جس طرح انسانی حقوق کی پامالی اور حریت فکر و عمل پر جو آزادی اور قدغن لگائی گئی، اس کے خلاف آواز اٹھانا یہ ایک مشکل ترین کام اور ایک مشکل ترین امر تھا۔ ایسے حالات میں امام خمینی جو ایک مدرسے کے طالب علم ہیں اور جو ایک جہاں دیدہ شخصیت ہے، اور جن کا دل انسانوں کے درد سے ہمیشہ معمور رہتا ہے، وہ ایران میں برپا اس خطرناک قسم کے سیاسی زوال کو اور اس کے سیاسی کشمکش کو دیکھ رہے تھے، اور وہ ایک زندہ ضمیر اور ایک با ایمان شخصیت کے حامل تھے۔ لہذا انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ شاہی استبداد اور USA کے جو قوانین ہیں کہ جس کے ذریعے سے ایران کی خود مختاریت اور وہاں کے انسانوں کی حریت کو ایک طرح سے ختم کر دیا گیا تھا، ایسے حالات میں وہ انسانی قدروں کے، ہیومن ویلیز کے، اور ساتھ ہی ساتھ انسانوں کو سیاسی غلامی اور استبداد سے نجات دینے کے لیے ایک امام، ایک قائد اور ایک رہبر بن کر میدان میں آئے۔ اور انہوں نے جس طرح کے حالات تھے، ان حالات میں بہت ہی بے باکی کے ساتھ، بہت ہی جرأت اور بہت ہی غیر معمولی عزم و حوصلے کے ساتھ میدان میں جو کارنامے انجام دیے، وہ 20ویں صدی کی تاریخ میں ناقابل فراموش ہیں۔ بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک دنیا تاریخ انسانی باقی رہے گی، تب تک امام خمینی کا یہ جو انقلاب ہے، یہ انقلاب دنیا کی مظلوم قوموں کے لیے، دنیا کی غلام قوموں کے لیے، دنیا کی ستم رسیدہ قوموں کے لیے ایک نمونہ عمل بن کر تحریک انقلاب کی دعوت اور عزم و حوصلے کی دعوت فراہم کرے گا۔ میں نے امام خمینی علیہ الرحمہ کی
جو شخصیت پہ جو پہلو دیکھا ہے، کئی پہلو ہے، کیونکہ وہ نہایت ہی اعلیٰ درجے کے متقی انسان تھے، سادگی ان کی شخصیت کا لازمی حصہ تھا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ غور و فکر کی صلاحیتیں، اجتہادی بصیرت، مشکل ترین حالات میں نئے راستوں کی کھوج اور تلاش، اور بے باکی، اور ہمیشہ جو ہے حریت فکر و عمل، یہ ان کی پہچان تھی۔ ہم ان چیزوں کو اگر دیکھیں تو امام حسین علیہ الرحمہ رضی اللہ عنہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے، جہاں پر وہ یزیدیت کے خلاف میدان کربلا میں آواز اٹھاتے ہیں اور یزید کی جو سیاسی غلامی ہے اور جو استبداد ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جس طرح سے کربلا کی زمین پر اپنا خون پیش کرتے ہیں اور انسانی دنیا کی ضمیر کو اس کے ذریعے زندگی عطا کرتے ہیں، تو ٹھیک اسی طرح سے ہمیں امام خمینی علیہ الرحمہ کی زندگی میں یہ چیز دکھائی دیتی ہے کہ انہوں نے شہادت حسین کی جو قربانیاں ہیں اور جو عظیمت کی داستان ہے، اس سے ان کی سیرت اور ان کی شخصیت جو ہے ہمیں اس میں وہ نمایاں طور پر دکھائی دیتی ہے۔ تو ایک چیز یہ ہمارے سامنے آتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ امام خمینی علیہ الرحمہ نے ایک ان کی زندگی سے جو بات سامنے آتی ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لائے۔ انہوں نے اس حقیقت کو پوری طرح سے سمجھا کہ ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کا عبد اور اس کا بندہ اور اس کا غلام جانے۔ ان کا کلمہ جس کی بنیاد پر انہوں نے انقلاب برپا کیا وہ یہ تھا کہ قل انما اعیذکم بواحدہ ان تقوموا للہ، کہ کہہ دو کہ اے لوگو میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مومن صالح، ایک عبد صالح، ایک اللہ اور اس کے رسول کا جو سچا عاشق ہوتا ہے، اس کی جو تمنا ہوتی ہے وہ دنیا کی جاہ و حشمت، دنیا کا جاہ و اقتدار، ریا اور نام و نمود اس کا محرک نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے زمین میں جدوجہد کرتا ہے۔ اور اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ جو جدوجہد ہے یہ امام خمینی کی زندگی کا نمایاں عنوان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام خمینی نے 1979 میں جس عظیم سیاسی، سماجی، مذہبی قیادت کے جس مقام پر وہ پہنچے اور ایران کے انقلاب کو ایک جمہوری انقلاب اور اسلامی جمہوری انقلاب کے طور پر جو انہوں نے 20ویں صدی میں پیش کیا، تو اس کی تقریباً 10 سالہ ان کی ایک تاریخ ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسے کمرے میں رہتے ہیں، ایک ایسے گھر میں رہتے ہیں جو کرائے کا گھر ہے، اور ایران جیسے ملک کے اندر وہ کوئی کسی بھی چیز سے فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ ایک سادہ ولی صفت انسان کے حیثیت سے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور ہر آدمی کی بات کو سنتے ہیں، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خلافت راشدہ جو ایک انسان کے اندر جو صفات پیدا کرتی ہیں وہ صفات اس مومن صالح میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے جس طرح کے انقلاب کی انسانی دنیا کے سامنے اسلامی نقطہ نظر سے جو پیش کیا وہ تھا نظام ولایت فقیہ، یعنی کہ انہوں نے جو ہے اجتہادی نقطہ نظر سے اسلامی شریعت کو، اسلامی قوانین کو جو عالم انسانی میں اعلیٰ درجے کی انسانی اقدار کے حامل ہیں، وہ اس کے علمبردار تھے، اور انہوں نے ایک ایسے نظام کو پیش کیا۔ میں اس موقع پر یہ بات برجستہ اور بالکل بے ساختہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 20ویں صدی میں اگر ہم تاریخ کو اس نقطۂ نظر سے دیکھیں کہ جب یہ بات کہی جانے لگی کہ اسلام ایک فرسودہ نظام بن چکا ہے، تو انہوں نے اس زمانے میں یہ بتایا کہ اسلام کا جو سیاسی نظام ہے وہ انسانی قدروں کا حامل ہے، اور وہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالتا ہے، وہ انسانوں کو حریت فکر و عمل عطا کرتا ہے، وہ انسانوں کو پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے ایسے مشکل حالات میں، جبکہ دنیا استبداد کے خونی پنجوں میں جکڑی ہوئی تھی، ایسے مشکل حالات میں ایران کے خطے ارضی پر اس مقدس انقلاب کو برپا کیا، اور صرف برپا نہیں کیا بلکہ 3 چیزیں ہمارے سامنے نمودار ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ امام خمینی نے عالم انسانی کے جتنے مظلوم انسان ہیں ان تمام مظلوم انسانوں کی آواز کو اپنی آواز بنا دیا، اور دوسرے یہ ہے
کہ اپنی غیر معمولی ذہانت سے جو فلسطین کا مسئلہ ہے اور دنیا کی جتنی غریب مملکتیں ہیں جو کالونیز میں تبدیل کر دی گئی تھیں، ان کے مسئلے کو اٹھانے کے لیے بہت ہی اخلاقی جرات کے ساتھ میدان میں آئے. اور پھر اس کے ساتھ میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ انہوں نے عالم اسلام کے اتحاد کے لیے بے مثال کوششیں کی. یہ شیعہ اور سنی کے جو اختلافات ہیں ان کو پاٹنے اور ان کو جو ہے ختم کرنے، اس خلیج کو بھرنے کی بھرپور کوشش کی. تو اس طور سے اگر ہم دیکھیں تو بلا شبہ یہ جو جون کا مہینہ ہے جس میں وہ اس جو ہے دنیا فانی سے کوچ کر گئے، لیکن صحیح معنوں میں وہ ان کا جسم جو ہے دنیا سے گیا لیکن ان کی تعلیمات زندہ ہے، جن تعلیمات کی روشنی میں نئی جنریشن، نسل نو جو ہے ایک نئے انقلاب کا پیغام حامل بنے گی. تو امام خمینی کی جو زندگی ہے وہ زندگی یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ اللہ سے جڑ جاتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو رسولوں اور نبیوں کی زندگیوں کو جانتے ہیں، جو اللہ کی وحی سے سیراب ہوتے ہیں، وہ لوگ انسانی دنیا کے حقیقی خیرخواہ ہوتے ہیں اور وہ انسانیت کے پاسبان اور اس کے نگہبان ہوتے ہیں، حق کے شاہد ہوتے ہیں اور عدل و قسط کے جو ہے انسانی دنیا میں اس کے جو ہے قیام کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں. تو اس موقع پر یہ بات بلا شبہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام خمینی علیہ الرحمہ کی جو زندگی ہے وہ عالم اسلام کے لیے عصر حاضر میں بلا شبہ ایک رول ماڈل کے طور پر سامنے آتی ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ امام خمینی کے درجات کو بلند کریں اور ان کی تعلیمات اور ان اقوام عالم میں جو انسانیت کے خاطر انہوں نے جو کوششیں کی ہیں ان کو شرف قبولیت عطا فرمائیں اور عالم اسلامی کو اور عالم انسانی کو ان کا نعم البدل عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ. یہ تھے مولانا الیاس فلاحی صاحب، وائس پریزیڈنٹ جماعت اسلامی ہند. بہترین باتیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرز زندگی، امام رحمۃ اللہ علیہ نے جو کردار پیش کیا امت مسلمہ کے لیے اس پر روشنی ڈال رہے تھے. آئیے ناظرین، ہمارے ساتھ ہماری خوش نصیبی ہے ستندر پال سنگھ اہوجا، پریزیڈنٹ آل انڈیا اینٹی ٹیررزم فرنٹ اینڈ چیئرمین اہوجا گروپ آف انڈسٹریز ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں. میں سر کا خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ سر آپ اپنی بات امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہمارے ناظرین اور جو لوگ ہیں ان کی خدمت میں پیش کریں. آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر آواز آ رہی ہے. میں ہندی میں بات کریں اردو میں یا انگلش چلے گی؟ سر میرے حساب سے اگر اردو میں بات ہندی میں بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا تاکہ لوگ سمجھ سکیں. بہتر بہت بہتر. میں سبھی پرسنالٹیز کو جو ڈگنیٹریز ہیں، کونسلیٹ صاحب ہیں اور ساون صاحب تھے، باقی جو میں سن رہا تھا، میں یہی سوچ رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں کہ امام خمینی صاحب کی جو زندگی تھی، جو انہوں نے یہ اپنا میرے خیال سے 89 ایئرس کی ان کی عمر تھی، 89-90 سال جو وہ انہوں نے اس سنسار میں بتایا ہے، اتنی ساری رسپانسبلٹیز ان کے کندھوں پہ تھی. ایران کو اسلامک ریپبلک آف ایران بنایا، ایرانی لوگوں کے لیے، ہمارے بھائی بہنوں کے لیے، ایرانی بھائی بہنوں کے لیے انہوں نے جو زندگی بھر کام کیا، سیوا کی، غریبوں کے لیے، مظلوموں کے لیے، اور جو اتیاچار ہمارے ایران بھائی بہنوں، ایرانی بھائی بہنوں پہ ہو رہا تھا، اس کو اپنا درد سمجھ کے، سب کے درد کو اپنا درد سمجھا انہوں نے، اور جو زندگی بھر انہوں نے یہ محنت کی، سیوا کی، لوگوں سے پیار کیا. ہمیں بہت کچھ اس کے سیکھنے کو ملتا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک انسانیت کا پیغام ہے، انسانیت کا ایک یہ ایگزامپل ہے، ایک نمونہ ہے کہ ہم کو کوئی بھی مذہب کا انسان ہو، کوئی بھی مذہب کا، کوئی بھی دیش کا، غریب ہے یا امیر ہے، کوئی بھی دھرم کا ہے، میں سمجھتا ہوں ان کے لائف سے، ان کی جو ہسٹری ہے، جو ان کی جو کوالٹیز تھی، جو انہوں نے رستہ دکھایا سنسار کو، ایران کو، میں سمجھتا ہوں ہم کو بہت کچھ ان سے سیکھنا چاہیے اور سیکھنے کی ہم کو ضرورت ہے. شانتی کے لیے، امن کے لیے جو انہوں نے اپنی زندگی بھر جو سیوا کی، پھر میں بولوں گا ہیومینٹی، انگریزی میں ہیومینٹی کے لیے
انسانیت کے لیے، پیار پھیلانے کے لیے، جو پیار کی، پیس کی اور انسانیت کی جو خوشبو پھیلائی انہوں نے، وہ خوشبو صرف ایران میں نہیں پھیلی، ساری دنیا میں پھیل گئی اور پھیلنی چاہیے. اتنے سارے ان کی رسپانسبلٹیز ہونے کے باوجود انہوں نے 40 کتابیں لکھی. میں پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا. 40 books, he was the author of 40 books, which is commendable. اتنی ساری ذمہ داریاں ہونے کے باوجود. تو میں بھی 8-10 سال سے ایران کونسولیٹ کے ساتھ جڑا ہوں، ایرانی دوستوں کے ساتھ جڑا ہوں. میرے والد صاحب جن کا 2012 میں انتقال ہو گیا، وہ بھی میرے خیال سے 15-17 سال سے ایران کونسولیٹ کے ساتھ، ان کے جو وہاں پہ کونسولیٹ جنرل آتے تھے یا جو وہاں کے اور بھی آفیشلز ہیں، بہت ان کو پیار کرتے تھے، بہت عزت مان کرتے ہیں ان کا کرتے تھے. تو ابھی میں بھی ایسے جڑا ہوں. ہمارے یاور علی قاضی صاحب جو میرے دوست ہیں، متر ہیں، ہم کو ساتھ میں وہاں لے کے انہوں نے انٹروڈیوس کرایا. تو میں ان کو مل کے، جو کونسولیٹ صاحب ہیں ان کے پہلے جو تھے ان کو ملا، بڑا اچھا لگا. کیونکہ ایران مجھے جانے کا موقع تو نہیں بنا، پر میں سوچتا ہوں کہ ایسے پروگرام بنے. جو میں نے سنا ہے بڑا خوبصورت دیش ہے، بڑے خوبصورت اچھے لوگ ہیں وہاں پہ، بڑے امن شانتی کو. کیونکہ ہمارا ہندوستان جو ہے یہ بھی سادھو سنت مہاتماؤں کا دیش ہے. امن، شانتی، بھائی چارہ، بردرہڈ، ہیومینٹی کے راستے پہ چلنے والا دیش ہے. تو ایسے ہی یہاں بھی ہمارا دیش بھی بڑا خوبصورت ہے، امن شانتی پہ چلنے والا، بھائی چارہ پہ چلنے والا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایران بھی اتنا ہی خوبصورت ہے جو مجھے سننے میں آیا. وہاں کے لوگ بھی اتنے اچھے ہیں. تو میری تمنا ہے کہ وہاں ضرور میں ایک بار جاؤں، وہاں کے لوگوں کو ملوں اور وہاں کے دیش جا کے دیکھ کے ان کو اسٹڈی کر کے مل کے سمجھ کے آؤں. تو آج جو ہم یہ 32ویں جو پنیہ تتھی بولتے ہیں، ڈیتھ اینیورسری بولتے ہیں، جو ہم آیت اللہ صاحب کی، امام آیت اللہ صاحب خمینی صاحب کی جو ہم یہ منا رہے ہیں، تو میں خوش قسمت ہوں کہ میں آپ کا ایک پارٹ بن گیا، آپ کے ایک حصہ بنا ہوں اس ویبینار کا زوم پہ. تو مجھے بھی ان کو شردھانجلی دینے کا، رسپیکٹ دینے کا مجھے موقع ملا ہے. تو میں پھر سے یہی کہوں گا کہ جو انہوں نے میسج سنسار کو، ایران کو دیا، جو اسلامک ریپبلک جو ایران بنایا انہوں نے، آف ایران بنایا، وہ ایک بہت بڑا ان کا ایک جو مقصد تھا کہ ایرانی بھائی بہنوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو سنبھالنا، ان کو اچھا راستہ دکھانا، پیس کے لیے چلنا، اور جو ان پہ ظلم ہو رہا تھا اس چیز سے ان کو ہٹانا. جو انہوں نے سیوا کی، میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی اچ درجے کے ایک ہستی تھی. تو میں ان کو تہہ دل سے ہاتھ جوڑ کے اور بہت ہی ان کو عزت دیتا ہوں، رسپیکٹ دیتا ہوں، شردھانجلی دیتا ہوں. بس یہی کہتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جانے کا، ایران جانے کا موقع ملے گا. اور امام خمینی صاحب کی جو بتایا ہوا راستہ ہے، ایران کو ہی نہیں پورے دنیا کو پیار، امن، شانتی کا، وہ ہم سب اس پہ چل سکے اور یہ پورے سنسار میں پیار اور شانتی کا جو پیغام ہے ہم دے سکے. بہت بہت دھنیہ واد، شکریہ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سر. ڈائریکٹر کلچرل ہاؤس محسن عاشوری صاحب آپ کو سن رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ آپ کا ایران کا سفر بھی ہوگا اور وہاں کے کلچر، وہاں کے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوگی. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اس کے لیے ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آئیے، شہید قاسم سلیمانی جو نوجوانوں کے دلوں کی آواز بنے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں شہید کا غم منایا جا رہا ہے. اور ابھی جو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی، میں نے حماس کے لیڈر کا ویڈیو دیکھا جس میں شہید قاسم سلیمانی کو انہوں نے یاد کیا. میں اپنے برادر عزیز محترم ابو طالب صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک ویڈیو ہے 3 منٹ کی، شہید قاسم سلیمانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے، ایرانی عوام کو تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہوئے میں گزارش کر رہا ہوں وہ ویڈیو ہمارے ناظرین اور جو ہمارے مہمان ہیں ان کی خدمت میں پیش کی جائے. بسم اللہ. داڑھی زیادہ کالی تو نہیں دکھ رہی، ٹھیک ہے نا؟ انقلاب در دوره اتفاق افتاد که تمام‌های اسلامی و غیر اسلامی از چپ به راست، هم از اسلامی و غیر اسلامی، مسلم و غیر مسلم را ساواک منحله می‌شد.
یعنی در زمانی که امام میخواست انقلاب را شروع بکند یک گروه باقی مانده سالم در خارج از زندان وجود نداشت. همه را سابق تارمار کرد و منهدم کرد و دستگیر کرد و متلاشی کرد. همه علمای مؤثر را که صاحب خطاب بودن، مؤثر بودن در جامعه، دستگیر کرد، تبعید کرد در جایی که شنیده نشود و به جامعه سرایت نکند. چی امید به پیروزی داشت؟ چی امید به پیروزی؟ تو اوج قدرت شاه، تو اوج تسلیح شاه، تو اوج این قدرت نمایی منطقه‌ای شاه با اون حمایت هایی که امریکایی ها مثل همون روزی که امروزی که دارن از آل سعود میکنن، اون روز از این آل نحس پهلوی میکردن. امام تو اوج اون بحران ناامیدی و اضطراب و ترس و خوف و زندان و شکنجه، امام انقلاب کرد، انقلابی ها را از زندان خارج کرد. نه انقلابی ها امام را وارد شد، امام انقلابی ها را خارج کرد با حرکت مردم، به جنب و جوش آوردن مردم، کلیانی در درون مردم. این خصوصیت امام. आइए नाजरीन, हमारे साथ बेंगलोर से हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद अली बाकिर साहब क़िबला बराह रास्त लाइव मौजूद हैं। आप चेयरमैन हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के। मैं मौलाना मौसूफ की खिदमत में सलाम पेश करता हूं और गुजारिश करता हूं कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से हमारे नाजरीन की खिदमत में अपनी बात पेश करें। बिस्मिल्लाह, मौलाना सैयद अली बाकिर साहब क़िबला बेंगलोर से हमारे साथ मौजूद हैं। बिस्मिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अहलिहा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। फ़द्दलल्लाहुल मुजाहिदीना अलल क़ाइदीना अजरन अज़ीमा। वक़ाल फ़ी किताबिहिल करीम अयज़न इन्नमा यख़शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नमस्कार। और जितने भी हमारे मेहमान बुजुर्गान तशरीफ़ फरमा हैं और उसके साथ साथ जितने भी नाजरीन हैं, उन सब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हुए, जो हमें चंद दक़ाइक़ दिए गए हैं इमाम उम्मत की शख्सियत के हवाले से और इमाम उम्मत की ज़िंदगी के हवाले से और इमाम उम्मत का ये पुर असर इनकलाब कि जो लिल्लाह था, वमा कान लिल्लाहि यनमू। और वो चीज़ जो अल्लाह के लिए होती है उसमें बरकत होती है, नुशो नुमा पाई जाती है, वो बाकी रहने वाली चीज़ है, जिसका बारहा अपनी ज़िंदगी में इमाम ने जिक्र किया और तकरार करते रहे। आखिरी लहजे तक यही फरमाते रहे कि हर कारी कि बा खुदा बाशी बराए खुदा बाशी, कि हर काम कि जो खुदा के लिए होता है उसमें खुदावंद आलम बरकत इनायत फरमाता है। इसी तरह से इमाम का ये इनकलाब इतना अजीम इनकलाब भी अल्लाह के लिए था कि जिसमें खुदावंद आलम ने उसको कामयाब किया। और सिर्फ कामयाब हो जाना कामयाबी नहीं है इनकलाब के, और उस इनकलाब को दुनिया भर की जितनी भी बड़ी बड़ी ताकतें हैं उनकी खिलाफ वर्जी के बाद भी इतने साल तक बाकी रहना ये कमाल है, और ये वो इमाम खुमैनी का इखलास है। अभी हमने कुरान करीम की 2 आयतों की तिलावत की है। इसी के ज़ैल में चंद मारूदात आपकी खिदमत में हम पेश करें, इसलिए कि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। एक तो वेबिनार में ऐसे ही कम वक्त मिलता है, और जो हमें दिए गए हैं दक़ाइक़ जो मिनट दिए गए हैं उसी में बात को तमाम करनी है, समेटना है मौजू को।
کہ دیکھیں کہ پہلے والی آیت میں خداوند نے ارشاد فرماتا ہے کہ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، کہ خداوند عالم نے مجاہدوں کو فضیلت دی ہے بیٹھے ہوئے لوگوں پہ، ان کا درجہ مجاہدوں کا بیٹھے ہوئے لوگوں سے زیادہ ہے، مومنین ہوں، علماء ہوں، مجتہدین ہوں، فقہا ہوں، ڈاکٹر حضرات ہوں، جس میدان میں بھی ہوں، کہ جو لوگ جہاد کرتے ہیں، جہاد ضروری نہیں ہے بندوق کلاشنکوف تلوار لے کے نکل جائے، سب سے بڑا جہاد تو جہاد نفس ہے، جس کے بارے میں خود امام کی پوری کتاب موجود ہے جہاد اکبر جہاد نفس کے عنوان سے، کہ جس میں امام نے صحیح معنوں میں جہاد کا معنی اور مفہوم پیش کیا ہے۔ تو اب اس آیت کی جو حقیقی مصداق ہیں وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام، پھر اس کے بعد وہ اولیاء صحابہ کرام کہ جنہوں نے واقعا رسول کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے چلے ہیں، ان سے لیتے ہوئے علماء کرام اور مجتہدین اعظام تک۔ اس لیے کہ جو درجہ جو فضیلت دی گئی ہے مجاہدوں کو، کس پر؟ غیر مجاہدوں پر، ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ اور دوسری آیت کہ جس میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر اللہ کا خوف، اللہ کی معرفت صحیح معنوں میں اگر کسی کے دل میں ہے تو وہ علماء کرام ہیں۔ علماء کرام ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ڈرنا اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کی رحمت سے بھاگ جائیں، ڈرنا اس کے عذاب سے ڈرنا اور اس کی رحمت کے قریب ہو جانا، کہ جب معرفت حاصل ہوتی ہے تبھی انسان میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ تو ان دونوں کو اگر دیکھا جائے، واقعا امام امت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات اور شخصیت ایسی رہی کہ جس نے اتنا عظیم انقلاب برپا کرنے کے بعد اس انقلاب کو پبلک کے ہاتھوں سے چھینا نہیں، جبکہ پبلک نے انقلاب میں پوری کی پوری پبلک ایران کی ایک آواز ہو کر انہوں نے امام کو اپنا لیڈر رہبر مان کے پورا اختیار دے دیا کہ اب آپ آئے ہیں تو آپ ہی حکومت بنائیے گا، اور آپ جیسی حکومت بنا سکتے ہیں۔ لیکن امام کی نظریں دیکھ رہی تھی، اس لیے کہ وہ فرزند رسول، فرزند علی و بطول ہیں، تو انہوں نے باوجود اس کے اختیار ہونے کے پبلک سے باقاعدہ طور پہ الیکشن کروایا کہ آپ کو کیسی حکومت چاہیے، کس طرح کی حکومت چاہتے ہیں۔ آیا اسلامی حکومت تمام معنی کے ساتھ، تمام احکام و قوانین یعنی حدود کے پورے حدود اسلامی کو نافذ کرتے ہوئے، یا عام جمہوری حکومت چاہتے ہیں؟ جب پبلک نے 95 سے زیادہ پرسنٹیج میں یہ ووٹ دیے کہ ہم اسلامی حکومت چاہتے ہیں۔ دیکھیں ایک فقہی قاعدہ ہے، علماء کرام بھی اس میں موجود ہیں، وہ بھی جانتے ہیں اس چیز کو، کہ الزموہم بما الزموا انفسہم، کہ جو اس انسان نے اپنے نفس کو جس چیز پہ لازم قرار دیا ہے اسی چیز سے اس کے اوپر اسی چیز کو لاگو کرو۔ یعنی جب پبلک نے اسلامی حکومت کا مطالبہ کیا تو کل کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ روح اللہ الخمینی نے انقلاب برپا کر کے ہمارے اوپر اسلامی حکومت لاد دی جو ہم نہیں چاہتے تھے۔ نہیں، فریڈم کروایا، الیکشن کروایا، پبلک کی رائے لی تاکہ پبلک کو پتا چل سکے کہ ہم کسی کے اوپر زبردستی نہیں تھوپتے۔ تو پھر جب پبلک نے دیا تو اسلامی نظام، اسلامی حکومت کا قیام۔ اور اسی دوران امام خمینی کا ایک نعرہ تھا، اور آج بھی باقی رابر معظم اس چیز پہ چلتے ہیں، کہ لا شرقیہ ولا غربیہ جمہوریہ اسلامیہ۔ اس وقت پوری دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی، اور ایک امریکہ اور دوسرا رشیا۔ ان دونوں سے ہٹ کر تمام دنیا کی حکومتیں یا امریکہ کے ساتھ تھیں یا رشیا کے ساتھ تھیں۔ اب جب یہ حکومت، اسلامی حکومت کا قیام ہوا تو صاف صاف اعلان کر دیا کہ نہ ہم امریکہ کے ساتھ نہ ہی ہم رشیا کے ساتھ ہیں، بلکہ ہماری اپنی اسلامی جمہوریت ہے، یعنی جمہوری اسلامی ملک ہے کہ جس میں اسلامی احکام نافذ کیے جائیں گے، حدود باقاعدہ نافذ کیے جائیں گے۔ یہ امام نے اس انقلاب کے ذریعے سے ثابت کر کیا اور بتایا۔ اور دیکھیں بہت سارے جنبے ہیں امام کی زندگی کے حوالے سے، اور امام کی باقاعدہ طور پہ اس انقلاب کا اثر کہاں تک پہنچا ہے، کہاں تک گیا ہے، کدھر تک گیا، اور اسلامی انقلاب کی چنگاریاں کہاں تک پہنچی ہیں۔ امام خمینی کا مطمع نظر صرف ایک مذہب یا ایک دین یعنی صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں تھا۔
इमाम का नारा ये था कि दुनिया भर के मजलूमों की हिमायत, चाहे जिस मजहब, जिस दीन, जिस आइडियोलॉजी और जिस धर्म का मानने वाला हो, अगर वहां किसी पे जुल्म हो रहा है तो हम उसके खिलाफ हैं, हम बाकायदा तौर पे मजलूमों के साथ हैं। इसी वजह से फिलिस्तीन के मसले को इमाम खुमैनी ने इतनी बड़ी अहमियत दी। मैं समझता हूं कि फिलिस्तीन के गस्ब होने के बाद से लेकर पूरे 70 साल के अरसे में जितनी अहमियत इमाम खुमैनी ने बैतुल मक़दिस, कुद्स और फिलिस्तीन के मसले को दिया, किसी और शख्सियत ने नहीं दिया। सबसे बड़ी और वाज़ेह दलील इनकलाब की फौरन कामयाबी के बाद जो सबसे बड़ी एम्बेसी, सिफारत खाना तेहरान में इसराइल का था, इसराइल के झंडे को नजर आतिश करके फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया और वहां पे फिलिस्तीन की एम्बेसी मुकर्रर की गई और ऐलान किया कि आज से ये फिलिस्तीन की एम्बेसी है। और उसके बाद माह रमजान में आखिरी जुमे को दुनिया भर की मजलूमों की हिमायत करना इमाम का ये अमल था और दस्तूर था। बाकायदा इसी पे अमल करते हुए मकाम मुअज़्ज़म रहबरी और इस्लामी जमहूरिया ईरान की जो दस्तूर है उसमें बाकायदा ये चीज पाई जाती है। इस इनकलाब की चिंगारी, अभी आप छोटी मुख्तसर जो है क्या है क्लिप भी देख रहे थे, शेख कासिम सुलेमानी, जिसको अगर ये कहा जाए इस जमाने में कि इस जमाने का मालिक अश्तर रहमतुल्लाह ताला अलैह व रिदवानुल्लाहि ताला अलैह, जिस तरह से एक मुबालगा ना होगा कि जिस तरह जनाब मालिक अश्तर मौला मुत्तक़ियान के लिए थे, मकाम मुअज़्ज़म रहबरी के लिए जनाब शहीद कायद कासिम सुलेमानी का रोल और जो उन्होंने अदा किया है, लिल्लाह व फी सबीलिल्लाह मिनल्लाहि व इलल्लाहि व फी सबीलिल्लाह काम था शहीद का। तो इस इनकलाब की जो चिंगारियां जो कामयाब होने के बाद जो चली, वहां से लुबनान पहुंची, फिलिस्तीन पहुंची, यमन पहुंची, इराक पहुंची, नाइजीरिया पहुंची, कौन सी ऐसी जगह, अफगानिस्तान पहुंची, कहाँ कौन सी ऐसी जगह है कि जहाँ पे ये ना पहुंची है। तो फिर लुबनान के मजलूम नौजवानों ने इस इस्लामी इनकलाब से दर्स लेते हुए आवाज बुलंद की कि हम इस इसराइल के खिलाफ, जबकि इसराइली फौज बैरूत तक पहुंच गई थी और इस इनकलाब की देन थी और इमाम की वो शख्सियत और इमाम की वो क़यादत और रहबरी थी कि जिसमें एक छोटी सी जमात तश्कील पाई, उसके बाद नामों से होते हुए आगे पहुंच के आज तहरीक मुकावमत, तहरीक मुज़ाहमत हिज़्बुल्लाह के नाम से आज पूरी दुनिया को पता है कि उसके लीडर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद हसन नसरुल्लाह हफ़िज़हुल्लाह ताला जनरल सेक्रेटरी जब कोई बात करते हैं तो इधर उधर की बात नहीं होती, बल्कि इसराइली अवाम ये कहती है कि जब वो कह देते हैं तो करके दिखाते हैं। इसलिए जब भी वो खिताब करते हैं, स्पीच देते हैं, तो पहले ही से हम अपने बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के बैठ जाती है इसराइली अवाम। जब पूछा बीबीसी के नुमाइंदे ने कि तुम लोग क्यों, जिसको तुम लोग अपना बहुत बड़ा दुश्मन समझते हो, देखते हो, तो यही उन्होंने कहा, इसलिए देखते हैं कि हम अपने हुकूमती मसूलीन की बातों पे भरोसा नहीं है, वो झूठ बोलते हैं हमसे। ये जो सैयद बोलता है सच बोलता है, अगर कह दे कि हमला तो हमला, कह दिया नहीं तो नहीं। जब कह दे कि तुम अपनी पनाहगाहों में घुस जाओ तो फिर हम बाहर रह नहीं सकते, अगर कह दे कि नहीं तो नहीं। ये बात कहाँ से? उसी इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उसी इस्लामी इनकलाब की देन कि जो वहां तक पहुंचते हुए फिलिस्तीन में, और आज इस जमाने में पूरे 70 साल के अरसे में 1948 से लेकर 47 से लेकर आज तक पहली मर्तबा तल अबीब में मिसाइल गिरे हैं, वरना अरब ममालिक से बहुत सारे अरब ममालिक से जंगें हुई हैं इसराइल की। हर मर्तबा हर जंग में इसराइल ने अरबों की जमीन हड़प ली है, लेकिन ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर से लेके तमाम मिनिस्टर से लेके सबके सब पनाहगाहों में घुस गए थे, उन मिसाइलों का बर्दाश्त न करते हुए। ये देन किसकी है? तो हमास के लीडर और जो हरकत जिहाद इस्लामी के लीडर और जितनी भी वहां पे जो है क्या है तहरीकें हैं, तहरीक मुकावमत, उन तमाम तहरीकों के लीडरों ने बबांगे दोहल एक जबान होकर ये कहा, ये जो कुछ हमारे पास है उसको छपाने की बहुत सारी कोशिश की गई। वो अरब बाज या ये कहें कि अरब वो हुक्काम के जो गुलाम है अमेरिका और इसराइल के, उन लोगों का मीडिया ये कोशिश करता रहा
کہ اصل حقیقت لوگوں کے سامنے نہ آئے، لیکن حق بات سامنے آ کر رہے گی جتنا تم چھپاؤ گے۔ انہوں نے ببانگ دہل اعلان کیا کہ دیکھو جو کچھ ہمارے پاس آج ہے، آج ہم نے 11 دن میں جو ہم نے کامیابی حاصل کی ہے، اس میں سب سے پہلا شہید عماد مغنیہ رضوان اللہ تعالی علیہ قائد اور شہید قاسم سلیمانی، ان دونوں کی زحمتیں اور محنتیں اور ان کی شہادتیں ہیں کہ جو آج ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر اپنے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اسلامی انقلاب کی دین ہے۔ تو آج اور حماس کے سینئر لیڈر اسماعیل ہنیہ نے شہید قاسم سلیمانی کی شہادت پہ یہی کہا تھا، آپ لوگوں نے سبوں نے سنا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ شہید قاسم سلیمانی صرف ایران کے شہید نہیں اور صرف کسی ایک ملک کے شہید نہیں ہے، کہا کہ شہید القدس 3 مرتبہ شہید القدس کہ قاسم سلیمانی قدس کے شہید ہیں۔ تو بائیں دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے تو یہ عظیم شخصیت امام خمینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کہ جن کی برسی کے موقع پہ جو ہے یہ ویبنار منعقد کیا گیا ہے تاکہ ہم ان کی زندگی کو پڑھیں، زندگی کو پڑھنے کے بعد پھر ہم اپنی زندگی کو ان کی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ ایک 80 سال کا بوڑھا عام طور پہ کہ جس میں 18 سال کا جوش اور جس میں 18 سال کی جوانی کا جوش و جذبہ تھا کہ جس نے واقعاً ایسی 2500 سالہ شاہی حکومت کو زیر پا کر کے عدل و انصاف کی حکومت قائم کی ہے۔ سلام علیک یا روح اللہ یوم ولدت ویوم انتقلت الى الملأ الاعلی ویوم تبعث حیا۔ سلام ہو آپ پر اے امام امت، اے روح اللہ الموسوی، اے ناصر مستضعفین عالم، کمزوروں مظلوموں مستضعفین کے ناصر، آپ پر سلام ہو جس دن آپ پیدا ہوئے ہیں، جس دن آپ کی روح ملکوت اعلیٰ کی طرف منتقل ہوئی اور جس دن آپ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، محشور کیے جائیں گے۔ اور یہ درس یاد رہے گا اور پوری دنیا تک یہ پیغام جائے گا۔ انسانیت کے لیے امام نے قیام کیا اور قیام کرنے کے بعد حکومت کو باقاعدہ حکومت بنا کر یہ ثابت کیا کہ جو کہتے تھے کہ حکومت اسلامی احکام کے ساتھ نہیں چل سکتی، تو ثابت کر کے بتایا کہ 40 سال پورے ہو چکے، 40 سے آگے جا چکا ہے ہمارا کاٹا، لیکن آج تک بتاؤ کہیں کوئی کسی قسم کی کوئی غلطی ہوئی ہو؟ نہیں۔ کیوں کہ انقلاب اللہ کے لیے تھا، اسلامی حکومت کا قیام اللہ کے لیے تھا۔ پھر امام کے جانے کے بعد ایسی شخصیت ملی کہ جس شخصیت نے امام کے نقش قدم پہ قدم رکھتے ہوئے اس انقلاب کی باغ ڈور سنبھالی اور آج تک لے کے چل رہا ہے۔ خدا مقام معظم رہبری کو سلامت رکھے اور ان کی عمر کو طولانی فرمائے، اور آپ تمام حضرات سے التماس ہے کہ ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے بخش دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احسنت۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، یہ تھے حجت الاسلام علی جناب مولانا سید علی باقر صاحب قبلہ، چیئرمین اہل بیت علیہ السلام ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ بنگلور۔ بہترین باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ بہت بہت شکریہ آغا، آپ نے اپنا قیمتی وقت جمہوریہ اسلامی ایران کلچر ہاؤس ممبئی کی جانب سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے موقع پر یہ جو ویبینار سیمینار منعقد ہوا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ آئیے ناظرین، ڈائریکٹر جمہوریہ اسلامی ایران کلچر ہاؤس ممبئی آقائے محسن عاشوری کی خدمت میں چلیں۔ آپ کی طرف سے اور اپنی بھی طرف سے میں ڈائریکٹر محترم محسن عاشوری صاحب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اپنی بات ہمارے ناظرین اور مہمانوں کی خدمت میں پیش کریں۔ بسم اللہ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ لقد کرمنا بنی آدم۔ It is my duty first, I should thanks from all speakers, especially the Honorable and His Excellency Mr. Ali Khani, General Council of Islamic Republic of Iran, and the speakers as they spoke about Imam Honorable Sudhir Swanat and
Honorable Maulana Ilyas Falahi and Honorable Singh Ahud Singh, Mr. Singh also. And at the end, Maulana Sayyid Ali Bakr, thank you so much for accepting our invitation to participate in the best webinar about Imam, because we believe that if everybody, if every program, if every webinar, seminar, conference, congress, everything, if it is about the Imam, I think it's very, very, very huge and very honorable. We should respect to all people who participate in these webinars, and they spoke and they heard about the Imam. We believe that if we are speaking about Imam, this time is as ibadah, as praying in front of Allah subhanahu wa ta'ala. So in this webinar, alhamdulillah, we learned so many things from our brothers from India, and also we have some guests from the other countries also. Thank you so much. But just let me a little bit, I speak about the character of Imam Khomeini as the topic of this webinar. It is the dignity from the perspective of Imam Khomeini. As you know, God created people, God created man, and after that, through this created, God bestowed the people dignity. This is as a creature of the man. Dignity is as a creature of the man. So, but sometimes, because of some government, because of some people, they don't care about this dignity. They don't respect to the people. For example, as they mentioned, my brothers mentioned about the Israel, as you mentioned. And if you are going to compare between two men during this time, 2 days, if we are compare, we can see the Trump as a man and Qasem Soleimani as a man. You can find what is the character between these two men. We believe that the Trump just only as a body-like man, but the soul, but the character, can we say about like the man? I don't think so. But if you are going to research about the Qasem Soleimani, also you can say he sacrificed his body for the man, for the people, for the oppressed people in Syria, in Iraq, in Yemen. In what happened for the wife? They named martyred, of course, as Maulana mentioned about this idea. So Imam Khomeini learned us that we should care about the dignity of the man. And also from this lesson, Imam Khomeini changed the universe, not only the societies, but also individual people. Individual people, we believe that, all people believe that they have the degree among the people, among the Allah subhanahu wa ta'ala. We should respect to this idea. And after that, the society, if we can see, before the revolution, is it possible somebody speak about the Israel and the Zionists? Not only they can stop. If somebody speak about the Zionists, they arrested him. Why? Because they don't care to the dignity of the people. But now,
if you see every country you can see they shout about they shouted to the Israel and the Zionism regime. Who gave us this idea? Who gave us these benefits? Imam Khomeini gave us this idea. Imam Khomeini learned us the freedom. Imam Khomeini learned us the justice. What is the justice? You should try. You bring your justice. You should try for get the freedom, get the democratic everything. And also Imam Khomeini learned us Islam is not just only the praying and fasting. Islam is a fighting the cruel people, Why? So if we are going to search about what we learned from Imam Khomeini, you can find so many things. This is the behavior of the who believe that we are the slave of Allah subhanahu wa ta'ala. We are all Abdullah. We believe this idea. If we believe that we are as a slave of Allah subhanahu wa ta'ala, after that we cannot afraid from anyone. We cannot afraid from any regime, Zionist regime. They killed so many scientists, Iranian scientists. But what happened? They couldn't find anything because all people, if we believe that they are as a martyr among the Allah subhanahu wa ta'ala so Allah subhanahu wa ta'ala fi sabilillah, as we mentioned, but some young generation, they are coming, replace them, and after that, they fighting with this Zionism and with the superpower. They have the bad lesson. They cannot believe. I tell to all of them, return to the God, return to the people. After that, you can change your mind. Please, you change your mind. And after that, respect to the people. So Allah subhanahu wa ta'ala created all of us as a mankind. This universe is not the first and the last. It is first. We believe that we have another life in the hereafter. So among the Allah subhanahu wa ta'ala, you can say, you can respond to him, what did you do? So inshallah, we believe that. As mentioned, as the Imam Khomeini changed the universe around this 42 years before, after revolution, and before revolution also he tried so many times from 40, maybe we can say, I cannot count, maybe 40, maybe 50, more than 50 years he tried for Islam. And after that, he changed at last. He changed the universe. So we believe that, inshallah, in future belong to the oppressed people, as Quran mentioned about this idea. And also we believe that, inshallah, in future, all cruel people, they will be demolished, inshallah ta'ala. Thank you so much from the moderator. Mr. Abbas Wafa is Mr. Abbas is very famous because of SNN channel, and he has so many programs in so many subjects. Thank you so much for all participants. Thank you so much from all speakers, and I hope you enjoyed from this webinar. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर आपका भी। नाजरीन, इस वक्त कल्चर हाउस जमहूरियत इस्लामी ईरान मुंबई की जानिब से इमाम खुमैनी
रहमतुल्लाह अलैह की 32वीं बरसी के मौके पर SNN चैनल जो कल्चर हाउस जमहूरियत इस्लामी ईरान का ऑफिशियली चैनल है, उसके अलावा उसके फेसबुक पर और दीगर जराए के जरिए से बराह रास्त लाइव आपकी खिदमत में इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हयात पर हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान खराज अकीदत और ताज़ियत और तस्लियत पेश कर रहे थे। एक मरतबा फिर मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूसी तौर पर कौंसल जनरल जमहूरियत इस्लामी ईरान अबुल फजल मोहम्मद अली खानी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ ब्रिगेडियर सुधीर सावंत साहब, एक्स MP डिफेंस एंड मिलिट्री एक्सपर्ट ने अपनी बात और ताज़ियत पेश किया। साथ ही साथ मौलाना इलियास फलाही साहब, वाइस प्रेसिडेंट जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र ने बहुत ही उम्दा तकरीर नाजरीन आपकी खिदमत में पेश किया। सुरेंद्र पाल सिंह आहूजा, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया एंड लिटरेचर फोरम ने भी आपकी खिदमत में अपनी बातों को रखा। मौलाना सैयद अली बाकिर साहब बेंगलोर से हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया। और डायरेक्टर कल्चर हाउस मोहसिन आशूरी साहब ने भी अपनी बात रखी, उनका भी शुक्रिया और उन्होंने भी तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। आइए नाज़रीन, एक मरतबा फिर तमाम अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आप तमामी हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ कि बानी इनकलाब इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के लिए एक सूरह फातिहा आप हजरात जरूर से जरूर पढ़ें। नाज़रीन, मैं लिबास वफा अब आपसे चाहूंगा इजाजत, इसी तरह देखते रहें SNN चैनल। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इल्तमास से दुआ। खुदा हाफिज़ सर, खुदा हाफिज़ सर, खुदा हाफिज़, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। این بانگ آزادی که از خاوران خیزد، فریاد انسان هاست که از نای جان خیزد، اعلام طوفان هاست که از هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است. دشمن بداند ما موج خروشانیم، زایده بحریم، فرزند طوفانیم، در سنگر اسلام گذشته از جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم. تخت شهنشاهان شد سرنگون از ما، بخت تبهکاران شد واژگون از ما، شد لالگون از ما. ما حافظ آزادی و اسلام و قرآنیم، ما در پی آسایش و معراج انسانیم. ما در ره اسلام پیمان خون بستیم، زنجیر استعمار مردان بگسستیم، از دام اهریمن با یاد حق رستیم، ما نغمه الله اکبر بر زبان داریم.
ما چون خمینی رهبری روشن روان داریم. الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر. بخون آقای منظور، بخون، اب نداره. سلام آقای استاد. برنامه تمام شده ولی بخون دیگه. سلامت باشید، خیلی سپاسگزارم. خواهش میکنم، بخون، اب نداره. در خدمت همه شما سلام عرض میکنم و من فقط میخوام که چند اشعار امام راحل در خدمت شما عرض کنم. چون شما همه میدانید که امام راحل شخصیت بزرگ بود و انشالله الان هم در دلهای زنده موجود هست. من در خدمت شما چند اشعار امام عرض خواهم کرد. دلی دارم چو برگ گل، دلی دارم چو برگ گل که از آهی به درد آید. دلی دارم چو برگ گل که از آهی به درد آید، ولیکن درد عشقش هم همه با آه سرد آید. بکن دل توان نقاش نقش آسمانی بود، بکن دل توان نقاش نقش آسمانی بود، به شنگر شفق رنگین سحبر لاجورد آید. امام راحل رحمت الله علیه می فرماید من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیماری تو را دیدم و بیمار شدم. پارگ از خود شدم و کوس انالحق بزدم، همچون منصور خریدار سردار شدم. در میخانه گشایید برویم شب و روز، در میخانه گشایید برویم شب و روز، که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. واعظ شهر که از پند خود آزارم داد، واعظ شهر که از پند خود آزارم داد، از دم رند می آلوده مددکار شدم. بگذارید که از بتکده یادی بکنم، بگذارید که از بتکده یادی بکنم، من که با دست بت میکده بیزار شدم. آخرین دو اشعار از امام راحل در خدمت شما عرض کنم. عمرها باید که تا یک کودکی از روی تب، عمرها باید که تا یک کودکی از روی تب، عالمی گردد نیکو یا شاعری شیرین سخن. قرنها باید که تا از پشت آدم نطفه‌ای، قرنها باید که تا از پشت آدم نطفه‌ای، بلوفایی کرد گردد یا شود ویس کرد، یعنی اویس کن. بلوفایی کرد گردد یا شود ویس کرد. از همه شما به ویژه استاد محترم خیلی سپاسگزارم که بنده حقیر را یک فرصتی داد که من در خدمت شما چند اشعار امام راحل خدمت عرض کردم. سلامت باشید. احسنتم، جزاک الله. خیلی قشنگ، خیلی عالی، خیلی عالی. سلامت باشید. بہت شکریہ، بہت شکریہ. Thank you sir. Thank you so much. خدا حافظ، خدا حافظ. خدا حافظ. التماس دعا.